امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے، آمین۔ آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ملائی بوٹی چکن کی، جو بہت ہی آسان اور جھٹپٹ تیار ہونے والی ہے۔ اس کے لیے میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے، مائونیز لیا ہے 4 چمچ، 1 لیمن کا جوس نکال لیا ہے، دہی ہے آدھی پیالی، کریم ہے 4 چمچ میرے پاس، ادرک لہسن 1 چمچ ہے، دھنیا تھوڑے سے لیے ہیں میں نے۔ اس کے لیے میں نے گرم مسالہ 1 چھوٹی چمچ، نمک، زیرہ پاؤڈر، سفید مرچ دکنی جسے کہتے ہیں، کالی مرچ اور ہری مرچ 3 لی ہے، جو دھنیا کے ساتھ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے پیس لوں گی۔ سب سے پہلے ایک الگ سے باؤل میں دہی نکال رہی ہوں۔ یہ کریم جو 4 چمچ لیے تھے وہ اس میں ایڈ کرنے ہیں، ادرک لہسن 1 پیسٹ وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے، یہ کالی مرچ ہے، نمک ہے، سفید مرچ ہے، گرم مسالہ اور یہ زیرہ سب 1 ٹی اسپون ہے اور یہ پیس لیں گے ہرے مسالے کو۔ یہ سب دہی کے آمیزے، کریم کے آمیزے میں سب ایڈ ہو جائیں گے سارے مسالے۔ یہ میں نے ہری مرچی اور دھنیا تھوڑے سے پانی میں پیس لی تھی اس طرح سے، وہ اس میں ایڈ کریں گے۔ یہ میرے پاس پپیتا نہیں تھا، کچری پاؤڈر ہے 1 ٹیبل اسپون کے قریب تقریباً، وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا۔ یہ لیمن جوس بھی اس میں جائے گا۔ یہ مائونیز آخری میں اس میں ایڈ کریں گے۔ ہم سب کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ سارا مسالہ جو ہے مکس ہو جائے اچھی طرح سے، ایک ساتھ یکجان ہو جائے۔ اب اس سارے آمیزے کو ہم چکن میں ایڈ کر دیں گے۔ اسے بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ چاہے تو آپ اسے 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں، اس کے بعد اسے فرائی کریں گے۔ ڈھکن لگا کے میں رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے۔ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ اب ایک پین میں میں تقریباً 4 سے 5 چمچ کے قریب تقریباً آئل لوں گی اور چکن کا سارا مسالہ اس میں ایڈ کر دوں گی۔ اسے ہلکی آنچ پہ فرائی کرنے رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے چکن اندر سے گل جائے۔ اب دیکھیں اس طرح سے فرائی ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ اب جیسا ہی اس کا پانی خشک ہو جائے گا، مسالہ ایک ساتھ ہم اسے ڈش آؤٹ کر دیں گے۔ اسے بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے رکھ دوں گی میں۔ ابھی تک اس میں پانی ہے۔ اب چکن گل چکا ہے، ابھی تھوڑا تیز آنچ پہ پانی خشک کرنے کے لیے رکھ دوں گی۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی خشک ہونے لگ گیا۔ ایک کٹوری لی ہے میں نے اور کوئلہ گرم کیا تھا، وہ اس میں رکھ دیا اور تھوڑا سا تیل کا چھڑکاؤ کر کے ڈھکن لگا کے رکھ دوں گی تاکہ چکن کے اندر باربیکیو کا ٹیسٹ آ جائے۔ 5 منٹ کے لیے رکھنا ہے، اس کے بعد آپ ہٹا دیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی سے خوشبو آنے لگ گئی ہے اور چکن کا پانی بھی خشک ہو گیا۔ اب اسے ڈش آؤٹ کر دیں گے۔
میرے نئے آنے والے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹس کریں، بتائیں مجھے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہے، اور دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا مجھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔